اگر آپ لوگوں کی کوئی کوشچن ہے. اس کے بارے میں کچھ بتا دیں. جی اخمیر ہوتا ہے. ہاں جی. منہ نہیں ہوتا کہ تھوڑا لکھوایا جائے گا. لڑکی والی ہوتی ہیں اور چاہتے ہیں کہ تھوڑا لکھوایا جائے. دیکھیے حق مہر کے بارے میں کہیں ہمیں یہ نہیں پتا چلتا تھوڑا لکھوایا جائے زیادہ. حق مہر بیسیکلی تو ایک لڑکی کا تحفہ دیا جاتا ہے نا. جب اس کی شادی ہوئی ہے اس کو تحفہ دیا جاتا ہے کہ جی آپ ہمارے گھر سب کچھ چھوڑ کے آ رہے ہیں, ہم آپ کو یہ ٹوکن دیں گے. یہ بیسیکلی وہ چیز. اس میں آپ اپنی حیثیت کے مطابق کچھ بھی کریں. ہمارا یہ یا وہ شرعی حق مہر کا نام ہے ہم وہ بنا دیں گے نمبر 1, یا ہم یہ کرتے ہیں کہ جی لوگوں کو دکھانے کے لیے لوگ نا شادیوں میں اسٹیٹس اس طرح سے چیک کرتے ہیں کہ حق مہر کتنا دیا گیا. زیادہ دیا گیا تو جی تگڑا خاندان, کم دیا گیا تو دیکھنے میں تو بڑے فیشنیبل لگ رہے ہیں یا بڑا اچھا لیکن کچھ بھی نہیں لگ رہے. اور حق مہر کوشش کرنی چاہیے کہ اسی وقت. میں نے 1-2 شادیوں میں جب دیکھا نا تو میں بتاؤں مجھے اتنا اچھا لگا. میں نے یہ دیکھا کہ جب انہوں نے نکاح پڑھا گیا اور اس کے بعد سسر نے میرے سامنے اس بچی کو کہا بیٹا یہ تمہارا حق ہے. اور میں بتاؤں وہ دن اور آج کا دن, اس کے بچے بڑے ہو گئے ہیں لیکن اس کے سسرال والوں نے جو قدر کی ہے نا اس وقت سے اب تک وہ نظر آتا ہے. جو معجلہ اور غیر معجلہ اور اتنا اس میں پڑے رہتے ہیں نا معاملات آپ کے ویسے ہونے چاہیے. یہ بات آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ حق مہر کے سلسلے میں یہ جو آپ نے بات کی ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. ہم اپنی بیٹیوں کو بے مول کرنا یہاں سے شروع کرتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ جی 35 روپیہ حق مہر شرعی ہم نے لکھوایا ہے, کوئی شرعی حق مہر نہیں ہے 35 روپیہ, اور یہ ہر ایک انسان کی اپنی قدرت کے مطابق ہے, جیسی حیثیت ہے پھر آپ اس لحاظ سے دیں. اور بجائے اس کے آپ بگ فیٹ ویڈنگ سیریمنی کریں, آپ اس کو حق مہر اتنا دیں. اور جہیز اور بری پہ وہ میں نے آپ کو مثال دی کہ 101 ہر چیز کرنی ہے, تو 101 ٹوتھ برش اس کے کام نہیں آئیں گے, اس کو حق مہر دے تاکہ وہ انویسٹمنٹ کر لے. پھر دوسرا یہ کہ حق مہر وہ پہلا حق ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑکا آگے چل کے نفقہ پہ کتنا رسپانسبل ہوگا. جو لڑکیاں لو میرج کری نا واٹس ایپ اور انسٹا اور ادھر ادھر فیس بک پہ ان کو کوئی مل جاتا ہے, بہت اچھی پکچرز لگی ہوتی ہیں اس کی, اس نے فلٹر لگا کے پکچرز لگائی ہوتی ہیں. اگر اصل میں وہ کام کرنے والا بندہ ہو تو ایک دن آنے والا ہے جس دن آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اپنی جاب میں اتنا بزی ہوگا کہ اس کو انسٹا اور فیس بک کی ٹائم ہی نہیں ملتا چیک کرنے کا. یہ جو فارغ بیٹھے ہوتے ہیں یہی وہاں پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, لڑکیاں ان کے ساتھ جا کے حق مہر لیے بغیر اور جا کے کورٹ میرجز کر رہی ہیں, چھپ کے نکاح کر رہی ہیں, خفیہ نکاح کے اتنے مسائل میرے پاس آتے ہیں. میں کبھی کبھی ان سے کہتی ہوں میرا دل زخموں سے چور ہو جاتا ہے جب میرے پاس ایسے مسائل آتے ہیں کہ لڑکیوں نے بڑا ہینڈسم سمجھ کے شادی کر لی ہے, حق مہر کچھ نہیں ہے, اور کورٹ میرج کے نام پر یا نکاح کے نام پر جو ان کو پیپر دیا جاتا ہے وہ بھی جعلی نکلتا ہے, فیک نکاح ہو رہے ہیں. اور اس کا نتیجہ کیا ہے, لڑکیوں کو پتہ ہی نہیں کہ تگڑا حق مہر جو دیتا ہے والدین جس سے نکلواتے ہیں, جو اس قابل ہوتا ہے کہ وہ رشتہ لے کر والدین کے پاس آئے, خود کو ان کی بیٹی کا اہل ثابت کرے, پھر حق مہر ادا کرے, وہی انسان ہے جو آگے نفقہ بھی دے. یہ لڑکیوں کو بتانے کی ضرورت ہے, اور 13 سال کی بچی کو بتانا شروع کر دیں. یقین کریں ابھی ایک والد جو ہیں وہ آپ کے سامنے میڈیا پہ آ رہے ہیں جن کی 14 سال کی بچی گیمز کھیلتے کھیلتے گھر سے نکل گئی ہے. بے شک وہ اغوا ہوئی ہے, بے شک بہلا پھسلا کے اسے لے گئے ہیں, لیکن ہمارے بچے ٹین ایج سے ان کو یہ باتیں پتہ ہونی چاہیے کہ جو آپ کے گھر سیدھے طریقے سے رشتہ لے کر نہیں آ سکتا وہ نکما ہے, جو آپ کو حق مہر نہیں دے سکتا وہ نکما ہے, اس نے آگے نفقہ کبھی نہیں دینا. میں لو میرجز کے بہت سارے کیسز ایسے دیکھ چکی ہوں جہاں عورتوں کو اب خود ہی باپ بھی بننا پڑ گیا ہے, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ خوبصورت بہت ہے, پورے خاندان میں اس کے میچ کا کوئی ہینڈسم نہیں ہے, لیکن اس نے کما کے کچھ نہیں ہے. تو حق مہر کے معاملے میں سب سے پہلا حق یہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسری جگہ جہاں ہم اپنی بیٹیوں کو بے مول کرتے ہیں کہ شادی کے بعد بھی وہ حق مہر نہیں دے رہا, تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں, گزارا کرو, حق مہر نکلوا کے دیں. یہ قرض ہے, یہ قرض ہے. جب اس کی شادی اگر اس بندے کی ڈیتھ ہوتی ہے ہاں تو یہ قرض ہوتا ہے, یہ قرض ہے. علماء نے لکھا ہے, امام شافعی نے لکھا ہے کہ وہ شخص ہمیشہ جہنم میں رہے گا. قرآن کی آیت کی تشریح کرتے امام شافعی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اگر اس نے حق مہر ادا نہیں کیا اور وہ وفات پا گیا, اس کے اثاثوں میں سے سب سے پہلے حق مہر دینا ہے, اور اگر وہ پورا نہ کر سکا تو وہ جہنمی ہے. اس کا یہ ہوا نا کہ اتنا
اتنا لکھوایا جائے جتنا وہ دے سکتا ہے. جتنا وہ دے سکتا ہے. اتنا زیادہ لکھوا دیا جاتا ہے ہاں اس کی وہ وجہ دونوں سے غلط کہتے ہے. ہیں یہ طلاق کی صورت میں ہوگا. ہاں حالانکہ اسلام اس چیز اسلام اسے طلاق تک مؤخر نہیں کرتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ نکاح کے بعد لڑکی کے لیے تکریم کے طور پر آپ اسے یہ دیتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ حق مہر دے دیا. تیسری جگہ جہاں ہم بیٹیوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, حق مہر بیٹی کو ملا وہ والدین کو دے دو. یہ اس سے بڑی غلطی ہے. لیکن چونکہ ہم والدین کے بارے میں بات ہی نہ کرتے, ہم تو سسرال کو کوسنے والے لوگ ہیں. سارے کیڑے سسرال میں ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں. تو والدین کی جو غلطیاں ان میں سے ایک بڑی غلطی یہ ہے کہ آپ کو نہیں پتا بیٹی پہ کیا حالات آنے, آپ اس سے اس کی انویسٹمنٹ کرا دیں, اس کو کسی بزنس میں پیسہ لگوا دیں, اس کو فائنینشلی اتنا لٹریٹ وہ ہو کہ زندگی میں مشکل ٹائم آ جائے, آپ تو اس کے بعد چلے جائیں گے. وہ بیٹی نے تو اکیلے زندگی گزارنی ہے. تو یہ والی جو غلطی والدین کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں. تو ہمارے معاشرے میں وہ یہ رہا ہے کہ ینگ ایج کی لڑکیاں جن کے پاس کوئی وہ فائنینشلی لٹریٹ بھی نہیں, انہیں پیسے سے بالکل اندھا رکھا جاتا ہے. اور پھر جب ان کے اوپر مشکلیں پڑتی ہیں تو میں ایسی خواتین کو جانتی ہوں جو بیچاری صرف ایف اے پاس ہیں, والدین نے شادی کر دی اور کہہ دیا کہ بس ہم نے تو شادی کرنی, چھوٹی عمر میں کرنی چاہیے. انہوں نے کہا ہمیں پڑھنے دیں, نہیں پڑھنے دیا. 3-4 ایسے طلاقوں کے آپ کو کس سے بتا سکتی ہوں کہ خواتین کے اوپر پھر ذمہ داری پڑ گئی اپنی بیوہ ماں کی بھی, اپنی ایک معذور بہن کی بھی, اور اپنی بیٹی کی. اس کی جو آپ بات کر رہی ہیں نا, ایک اور بھی اہم بات ہے کہ جب کوئی خدا نہ خواستہ لڑکی کے کوئی مشکل وقت آ جاتا ہے شادی کے بعد, یا مشکل نہ بھی آئے, اب دیکھیں نا اس کو فائنینشیل اسمارٹنیس میں لیگل ڈاکیومنٹس کو پڑھنا, چیک کو سائن کرنا, کہیں سگنیچر کرنے سے پہلے دیکھنا کہ وہ ڈاکیومنٹ ہے, یہ بھی سکھانا چاہیے. کہ چاہے شوہر ہی کہتا ہے تو دیکھیں نا کتنے دھوکے ہوتے ہیں, اندھا اعتماد کر کے جی سائن کر دیا اور پھر اس میں خرابی آ گئی. کیونکہ وہی بات ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو ان سب چیزوں سے کہتے ہیں نہیں بیٹا بس کر دو سائن, بس بھروسہ کرو, بس اب یہی تمہارا سب کچھ ہے, کریں آپ بھروسہ. لیکن لیگل ڈاکیومنٹ جو ہوتے ہیں ہم کو پڑھے بغیر کبھی سائن نہیں کرنا چاہیے. تو میرے ہسبینڈ بھی جیسے میرے کوئی کام ہوتے ہیں, جیسے کوئی ٹیکس کے پیپرز ہیں, وہ سب وہ فل کرتے ہیں, وہ خود ہی سارا کرواتے ہیں, وہ میرے سامنے رکھتے ہیں, لیکن میں اس کو پڑھ کے سائن کرتی ہوں کہ مجھے پتا ہونا چاہیے کہ آپ مجھ سے کس چیز پہ سائن کروائیں. اور مرد کو مائنڈ بھی نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی مرد مائنڈ کرتا ہے تو آپ اسے بتائیں کہ دیکھیے میرے لیے ضروری ہے, کل کو کوئی بھی مجھ سے سائن کروا کے لے جائے, میں بھی سے اپنے اندر عادت ڈالوں گی, کانفیڈنس لے کر آؤں گی, تو مجھے فائدہ ہوگا. اگر ہم نے یہ عادت شادی سے پہلے بچیوں کو ڈالی ہوگی تو پھر شادی کے بعد اس کو ان کے لیے پریکٹس کرنا آسان ہو جائے. بالکل, یہ صرف شادی کی بات نہیں ہے. ابھی کلاس 6-7 کے بچوں کو مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا, ٹک ٹاکرز ہیں لڑکیاں, ٹھیک ہے, لپسنگ کر رہی ہیں گانوں کے اوپر. اب یہ بھی ہمارے بچے ہیں, اس امت کے بچے ہیں, ان کو تعلیم ہم نے دینی ہے. ان کے کمپیوٹر کے سلیبس میں یہ ہے کہ کسی اسٹرینجر سے بات نہیں کرنی. ان کے کمپیوٹر کے سلیبس میں یہ ہے کہ سائبر سیکیورٹی کیا ہے. کلاس 6 میں وہ یہ سب پڑھ رہی ہیں, اچھی جگہوں پہ پڑھ رہی ہیں, لیکن وہی بچیاں میرے پاس بلیک میلنگ کا ایشو لے کے آئیں. کین یو امیجن دیٹ؟ مدرس یہ جو کہتی نا ہر کسی سے اخلاق سے ملو, کسی کو نو نہ کہو. کوئی لڑکی اگر اپنی اسٹرانگ باؤنڈریز رکھتی ہے, ہم کہتے ہیں بڑی فصیح ہے, بڑی اوپینینیٹڈ گرل ہے, ہر چیز میں اس کی ایک رائے ہوتی ہے, اور مدرس خود ہی ڈسکریج کر دیتی ہیں. اور اس میں بھی فائنینشیل میٹر میں میرے پاس بھی سائبر کرائم کی ایک لائر ہے, اس نے مجھے بتایا تھا کہ جب بچوں کو بلیک میل کرتے ہیں لڑکے تو وہ بیچاری ہمارے پاس آتی ہیں. میں نے ان سے پوچھا آپ کی فیس کتنی ہے, اس نے کہا 1-1 لاکھ روپیہ ہوتی ہے, جس میں ہم پھر انٹرنیٹ سے ان کا جتنا ڈیٹا ہے وہ واپس دلواتے ہیں, وہ ڈیلیٹ بھی کرواتے ہیں. اور وہ کہتی کہ وہ اپنے ماں باپ کو گھر میں بتا نہیں پاتی. میں نے کہا وہ پیسے کہاں سے لاتی ہیں؟ کہتی کچھ اپنے ہی گھروں میں چوری کرتی ہے, کچھ بہانے سے کہ جی کوئی سیمسٹر فیس آئی ہے, کوئی نئی فیس آ گئی ہے, بہانے کر کر کے فیسیں لاتی ہے اور وہ ہمیں دیتی ہیں تاکہ یہ کہ ہم ان کی ہیلپ کریں. کیونکہ بہت کم والدین ہیں جو اپنی بچیوں کو ٹھیک ہے ہم سے ہو گئی ہے غلطی, اس معاملے میں آ کر ان کو ہیلپ کرتے ہیں. آپ کو یہ وراثت کی بات ہے, معصومیت کا ہوتی ہے, والدین کی اساس ان کی کیا ہے اس کو بالکل جو صحیح ہو کہ میرے بھائی کی برابر ہوتا ہے. وراثت کے دیکھیں, کوئی بھی جو انسان ہے اس کے اللہ تعالیٰ نے حقوق رکھے ہیں, اور وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے, یا بے شک اس کی جینڈر نہ بھی کلیئر ہو تو بھی اس کے حقوق ہیں, اور وراثت میں اس کا حصہ ہے. تو علماء نے فقہ کی بکس میں اس کے بارے میں کلیئرلی لکھا ہے. اب جو بھی بیٹے یا بیٹی کے حکم میں آتا ہے, اولاد کے حکم میں آتا ہے, اب اگر اس کی مثلاً آنکھوں کا مسئلہ ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ آدھا انسان ہے, اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ اب کمتر انسان ہو گیا, وہ برابر کا انسان ہے اور اس کے برابر کے حقوق ہیں.
اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کا وراثت میں حصہ اس لیے کم کر دیں کہ وہ معذور ہے. تو یہ اگر کسی نے ایسا کلیم کیا، اس نے بالکل غلط کلیم کیا، وہ اسلامی شریعت کو غلط طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ بالکل اسی طرح ہے. دیکھیں جو لوگ برے ہوتے ہیں، انہوں نے جو مینیپولیٹو لوگ ہوتے ہیں، وہ آپ کے اندر کوئی نہ کوئی ایب نکال کر کہہ دیتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے تمہیں تمہارا حق نہیں مل رہا. مثلا بیٹیوں کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ بیٹیوں نے وراثت لے کے کیا کرنا ہوتا ہے، تمہیں تو ہم جہیز دیتے ہیں. تو بیٹیوں کو بھی تو آدھا انسان بنا دیا ہوا ہے. تو ہم نے اپنی اپنی جگہ فائٹ کرنا ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے رائٹس کیا ہیں. اسی کے لیے میں نے کہا ہم سب کو دین کا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اور فرض کریں آپ کی زندگی میں کوئی مسئلہ آ گیا، اب آپ اس ٹائم تفسیر قرآن تو نہیں سیکھنا شروع کریں گے نا، ایک ریلیجس اسکالر کے پاس جائیں. اور اگر انہوں نے جو مینیپولیٹو لوگ ہیں، انہوں نے اپنا کوئی ہائر کردہ مفتی آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ یہ مسئلہ بتا رہا ہے، تو آپ کسی دوسرے مفتی سے چیک کریں، تیسرے سے چیک کریں، علماء کی سیکنڈ اوپینین جا کے لیں اور پھر پتا کریں کہ میرے حقوق کیا ہیں. اور پھر اس کے خرچ کے لیے جو پال رہا ہے تو وہ خرچ کر سکتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے. اگر کوئی اس طرح سے معذور ہے کہ جیسے وہ اپنے معاملات کا خود خیال نہیں رکھ سکتا، ایک تو یہ ہے کہ اس کا دماغ ٹھیک چلتا ہے لیکن مثال کے طور پر ٹانگیں نہیں ہے. ایک وہ شخص ہے جس کا دماغ ٹھیک ٹھاک چلتا ہے، وہ اپنے فائنانسز کو خود دیکھ سکتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں ویل چیئر پہ بیٹھ کے بزنس کر رہے ہیں، اور بہت ساری عورتیں جو ریڑھ کی ہڈی سے نیچے مفلوج ہیں، بیوٹی پارلر چلا رہی ہیں. پاکستان میں ایسے کیسز ہیں. تو وہ اگر ان کی مینٹل ایبلٹی اتنی ہے کہ وہ اپنے کام کرے، تو وہ اپنی وراثت کا حصہ لیں گے بھی، اس کے مالک بھی ہوں گے، اور وہی اپنے معاملات کریں گے. خود نہیں کر سکتے. جو پالنے والا ہے وہ ان کے پیسوں کو یوز کر سکتا ہے. اگر ہاں ضرورت نہ جو پالنے والا ہے، اگر وہ ان کو مثال کے طور پر والدین پال رہے ہیں، کون پال رہا ہے؟ بہن بھائی. ان کو اور کتنی عمر ہے؟ 40 سے ابو ہے، لیکن وہ خود کاروبار نہیں کر سکتے. تو یہ ان کا خیال رکھتے ہیں. اس صورت میں دیکھیں وہی حکم ہے جو یتیم کے ولی کا حکم ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے ان کے مال میں سے صرف اتنا لے جتنا اس کو اس کے لیے جائز ہے، جتنا اس کے لیے جائز ہے، اور باقی ان پہ خرچ کرے. یہ نہیں کہ یہ سوچے کہ ان کو بس تھوڑا سا کچھ کھلا پلا دیا اور باقی اپنے پاس، وہ نہیں کرتے. خرچے پیٹ میں نہیں ہوتے نا، تو پھر صدقہ ان کی طرف سے یا ہر چیز ان کے کنسینٹ سے ہوگی. اگر وہ کنسینٹ دے سکتے ہیں، اگر وہ نہیں دے سکتے تو آپ نے ان کا فطرانہ ادا کرنا ہے، تو اس کے حساب سے آپ کر دیں. ان کی طرف سے صدقہ یا زکوٰۃ دینی ہے، وہ آپ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو معذور اس طرح سے ہوتا ہے نا، ابھی اتنے خرچے نہیں ہیں، لیکن کئی دفعہ ان کی کوئی آگے جا کر بیماریاں آ جاتی ہیں. تو میں ایسی ایک فیملی کو جانتی ہوں، تو ان کے والدین نے اپنی اس اولاد کے لیے کافی کچھ انویسٹ کیا. جب والدین کی ڈیتھ ہو گئی تو ایک دو بہن بھائی جو تھے انہوں نے حق جتانا شروع کر دیا ان کے پیسوں پہ. لیکن پھر ایک بہن ہے جو کہ قرآن پڑھی ہوئی ہیں، تو انہوں نے پھر ان کے لیے فائٹ کیا اور ان کو ان کا حق دلوایا. اب ان کے ساتھ رہ رہی ہیں. بہن جو ہے وہ اچھی طرح رہ رہی ہے، تو ان کو ان کے پیسوں میں سے ضرورت نہیں ہے، لیکن انہوں نے فیوچر کا سوچ کے اپنی بہن کے اس سارے پیسے کو اپنی بہن کے نام ہی انویسٹ کر دیے. اس طرح انویسٹ کیے کسی حلال جگہ پہ، تاکہ جب وہ کہتی میرے پاس اگر کبھی پیسے نہ ہوئے یا میں نہ اس دنیا میں ہوئی اور وہ زندہ ہوئی، تو اس کے لیے کوئی سسٹم ہو میری بہن کے لیے، اگر کوئی اور رشتے دار دیکھتا ہے تو اس کے پاس پیسے ہو. یعنی بات ہوتی ہے کہ ہم دین میں نا ہمارے، میں نے جیسے پہلے بھی آپ کو کہا، پیسے کا بڑا صحیح استعمال ہمیں بتایا گیا. ہمیں نا یہ کہتے ہوئے اپنا حق مانتے ہوئے شرم آتی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہر کوئی کہے گا کہ یہ تو دیندار ہے، کتنی لالچی ہے کہ پیسوں کے بارے میں سوچ رہی ہے، کہ پیسوں کی بات کر رہی ہے. تو جائز جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حدود ہمیں دی ہے، وہاں پہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے اور اس کو صحیح طرح سے پریکٹس بھی کرنا چاہیے. کوئی لو میرج کی کسی لڑکے نے اب وہ یہ ہوا کہ اس کی پیرنٹس راضی نہیں تھے، انہوں نے ساتھ ہیلپ نہیں کی، لیکن آفٹر لائف وہ شادی کے بعد اب وہ تھوڑا بہت خرچ بھی دیتا ہے پیرنٹس کو لڑکا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ دو ہمیں باقی بہن بھائی چھوٹے ہیں. تو اب وہ اس کے اوپر قرضہ کر رہا ہے شادی کے دوران. اب اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ مجھے تو اپنا زیور دو گا کہ میں اس کو سیل کروں اور قرض ادا کروں. تو اس لڑکی کی سیشن کے اس کو کرنا چاہیے. شوہر سے لو میرج کی تھی، اس نے حق مہر ادا کیا، لیکن یہ ہے کہ وہ ارینج ہوا ہے سب کچھ، بعد میں سب کچھ ارینج ہی ہوا. ٹھیک ہے، حق مہر ادا کیا تھا اس نے. ہاں جی. دیکھیں شوہر کا قرضہ اتارنے کے لیے بیوی کی ملکیت ہو چکی ہے زیور. اگر اس نے یہ دے دیے تھے بیوی کو تو پھر اس کے ہو چکے ہیں. اس کے پیرنٹس کی لڑکی کے پیرنٹس ہیں، لڑکی کے پیرنٹس نے جو دیے وہ بھی لڑکی کے ہیں، اور جو لڑکے کے پیرنٹس نے زیور بہو کو پہنائے ہیں وہ بھی اب بہو کی ملکیت ہو گئے ہیں. ہمارے یہاں یہ بڑا غلط کانسیپٹ ہے کہ جی ہم نے زیور ڈالا تھا ہمیں واپس کرو، ہم نے اپنے بیٹے کو بائے بھیجنا ہے.
یہ نہیں آپ نے دے دیا وہ اس کا ہو گیا، اب وہ مالک ہے، وہ چاہے تو انکار کرے چاہے تو ہاں کرے، اور آپ اس انکار کی وجہ سے اسے اذیت نہیں پہنچا سکتے. ہم نے سورہ طلاق کی آیات ڈسکس کی کہ متعلقہ کے اتنے رائٹ ہے کہ ان کے اچھے طریقے سے رکھنا ہے، تو بیوی کا بھی رائٹ ہے کہ اس پہ پھر ناک منہ نہ چڑھائے کہ اس نے انکار کر دیا. اور دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص کسی کو تحفہ دیتا ہے اور پھر اس سے واپس مانگتا ہے تو یہ ایسا ہے جیسے کتے نے کیا کی اور پھر واپس چاٹی. اب ہمارے معاشرے میں اس قدر یہ عادت، بری عادت، ٹاکسک عادت ہو چکی ہے کہ لوگ پیسے اور کپڑے تک دیتے ہیں اپنی بہوؤں کو اور پھر واپس مانگتے ہیں. وہ جو آپ سی کے پہن کے ختم بھی کر چکے ہیں وہ واپس دینے ہوتے ہیں، تو وہ قبروں سے اٹھ کے آئیں گے کیا؟ تو یہ دینا پہلے گفٹ اور پھر واپس مانگنا یہ بہت چھوٹی حرکت ہے. تو میرا خیال ہے کہ لڑکی کو نہیں دینی چاہیے زیادہ، اور اس کو ٹریک ریکارڈ بھی دیکھ لینا چاہیے نا. اگر وہ شخص ذمہ دار ہے اور وہ لگتا ہے کہ وہ یہ نہیں کہ وقتی طور پہ پیار محبت کا اظہار کر رہا ہے کہ اسے پیسے چاہیے، مگر وہی بات ہے کہ لگتا ہے کہ بچپن سے اب تک بہت ذمہ دار ہے. کئی دفعہ دیکھیے بیویاں دیتی ہیں اور بہت ان کو اپریشیٹ بھی ہسبینڈ کرتے ہیں، بعد میں ریٹرن بھی کرتے ہیں اور بہتری بھی آ جاتی ہے. تو کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے. تو لیکن یہ بات درست ہے کہ اس کے اوپر یہ ٹینشن بھی اس کو ہونی چاہیے، یہ جھگڑے کی وہ نہیں بنانی چاہیے. اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے نہیں دینا تو پہلے سے پریپیئرڈ ہو کہ ہسبینڈ کا اگر موڈ خراب ہے تو میں نے ڈیفینسو نہیں ہونا، میں نے اس کو جھگڑے کی طرف نہیں لے کے جانا، میں نے اس کو اور راستے دکھانے جہاں سے وہ پیسے جو ہے وہ بنا سکتا ہے، اور میں نے اس کو صبر بھی سکھانا. یہ تو جیسے ہمارے اسلامیاں ہوتی ہیں جو پڑھتی ہیں، اور میں اتنی یاد ہے ہمیشہ سے ہمارے پاس اتنا بھی ہوا نا منچ کر کے اپنا وہ اگلے دن جو ہے نا اپنی کو دے دینا ساتھ ساتھ. وہی میں نے یہی اپنی بیٹی کو بھی سکھایا ہے کہ جو جتنا نہیں ہوگا یہ سب میں ایک اور کانسیپٹ ہے کہ شادی کے بعد جو ہے نا کہتے ہیں کہ بھائی بچی جو ہے وہ سسرالیوں کی خدمت نہ کریں، اس کے اوپر اس کا میاں سنبھالنا ہے اور بچوں کی دیکھ بھال کرنا ہے، ساس ہو کی خدمت کوئی نہ کرے. اس کے بارے میں ذرا بچوں کو بتا دیں کہ شادی کے بعد سسرال میں کیسے رہا جاتا ہے. کیونکہ میجورٹی انمیرڈ بچیاں بات یہ نا کہ آپ یہ سمجھے کہ اس کو ہم کسی کو وہ یعنی ہم ایک نا جنرل رول بنا لیتے ہیں ہاں یا نہ. یہ تو ہر سچویشن ڈفرینٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. کوئی سچویشن ایسی ہے کہ اگر ایک ساس جو ہے وہ بہت ایکٹیو ہے، جوان ہے، جاب کرتی ہے، سارے کام کر سکتی ہے، اور اب جیسے ہی بیٹا آئے تو وہ اس کو بیوی کے پاس نہ جانے دے اور کہے کہ بیٹھ کے 3 گھنٹے میرے پاؤں دباتے ہوئے، یہ تو ناجائز بات ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ خود اپنے کام کر سکتی ہے اور وہ اب صرف اس لیے نیتیں بھی ہوتی ہے نا، صرف اس لیے کہ جی یہ بیوی بچوں کے ساتھ اٹیچ نہ ہو ہمارے پاس رہنا ہے، یہ زیادتی ہے. لیکن ماں باپ کا حق بہرحال ہے اس مرد پہ ہے، اور اس مرد کی وجہ سے کیونکہ اس عورت کی اپنے ہسبینڈ سے اٹیچمنٹ ہے، ان کا خیال رکھنا، عزت کرنا بھی عورت کا اس طرح سے ضرورت بنتی ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو بھی فیسیلیٹیٹ کرے. ہمارے گھر میں دیکھیں نا ہمارے پیرنٹس کے کوئی فرینڈز آتے ہیں، ہم ان کا بھی خیال کرتے ہیں، کوئی بھی بزرگ کہیں پہ بھی ہو ہم ان کا احساس نہیں کرتے. تو ایک بیسک جو احساس ہے نا ایک انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، ایک اپنے قریبی رشتے کے رشتہ داروں کے ساتھ، وہ ہم پہ ضروری ہے، لازم ہے اس کی ہمارے سے پوچھ ہوئی. پھر یہ کہ جتنی ان کی ڈپینڈنسی زیادہ ہے اتنی پوچھ ہماری زیادہ ہے. ہم یہ نہیں کر سکتے بہت بوڑھے ہیں تو کہ ہم کیوں پوچھیں، ہمارے پہ فرض نہیں ہے. اگر بوڑھے میرے ساتھ رہ رہے ہیں، کھانا پینا نہیں کر سکتے، کوئی کام نہیں کر سکتے، کوئی بیماری ہے، کوئی کمی ہے، لیکن یہ کہ اگر وہ بالکل جوان ہے، وہ اپنے کام خود کر سکتے ہیں تو وہ کیوں اتنی ڈپینڈنسی کریٹ کرتے ہیں. تو یہ نہیں مطلب ہاں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ فرض کریں وہ پریگننٹ ہے، 1-2 بچے اس کے چھوٹے ہیں، اور اس کو کہا جائے تم کھانا بھی پکاؤ، تم یہ بھی کرو، یہ بھی غلط ہے. یہ سسرال والوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ ینگ ہے، وہ کی بھی ہے، وہ بچے بھی سنبھال رہی ہے، اس نے ان کا خیال بھی کرنا ہے، شوہر کو بھی وقت دینا ہے، اس کو اسپیس دے تھوڑی سی. میں تو مطلب یہ کہتی ہوں فیملی ٹو فیملی ویری کرتا ہے. اور اصل بات یہ کہ ہر شخص کے لیے نا ہمارے دل میں ہونا چاہیے کہ ساس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچوں کی ریکوائرمنٹ کو سمجھے، بچوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے سسرال کی ریکوائرمنٹ کو سمجھے. مطلب مل جل کے جو رہنے کا کانسیپٹ ہے نا وہ ہونا چاہیے. میں کسی کی بھی نہیں ہونا چاہیے.
ہاں یہی ہے، جیسے ہم نے اس میں بھی ذکر کیا تھا کہ نفقہ کے معاملے میں بیوی یہ نہ سوچے کہ میرا شوہر ساس کو نہ دے کچھ بھی یا اپنی بہنوں کو کچھ نہ دے، کیونکہ ہم نے کہا کہ ذی القربہ کے لیے بھی احسان کے ساتھ وہ کرنا ہے، اور ظاہر ہے کہ والدین کا پہلے وبالوالدین احسانا وبذی القربہ، تو والدین کے لیے بھی احسان ہے۔ اب اس میں نے کہا تھا کہ ساس ماں کی طرح ہی ہے، آپ اس کے اوپر خرچ ہوتا ہو تو آپ خوش ہوں اگر وہ ان کے لیے اچھے کپڑے لائیں، بلکہ آپ بھی لے کر آئیں جب کبھی شاپنگ کریں۔ اب اس میں یہ ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے، کچھ ساسیں ہوتی ہیں جو بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہوتی ہیں، وہ کسی صورت خوش نہیں ہوتی، آپ کتنی بھی اچھی بہو بن جائیں آپ اچھی نہیں ہوتی، تو اور کچھ یہ ہوتا ہے کہ بہو کا پلڑا بھاری ہوتا ہے کہیں پر، تو یہ ہے کہ ہم نے احسان یاد رکھنا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے کہ جس کا حق 50 ہے میں نے اس کو 60 دینے ہیں، تو ساس کے ساتھ آپ احسان کے ساتھ چلیں اور اس کے بعد کوئی گلٹ نہ رکھیں دل میں کہ میں نے یہ نہیں کیا یا انہوں نے تعریف نہیں کی، وہ ہم نے اللہ کے لیے کیا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ساس کی جو جنریشن ہے نا، ان کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں حرکت میں برکت ہے۔ مجھے کافی سارے لوگ کہتے ہیں کہ لائک ہم فلاں جوڑوں کی تکلیف ہو گئی ہے، اب تو چلا نہیں جاتا، اب تو وہی سب کچھ کرتی ہے، وہی سب کچھ کرتی ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ ہمارا خواتین کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم حرکت کرنا چھوڑ دیتی ہیں 40s کے بعد، 50s کے بعد ہم خود اسی سوچ لیتی ہیں کہ نہیں میں تو جوڑوں کی مریض ہوں، میں تو ہل کے پانی بھی نہیں پینا، تو ساس یا بہو ہی آ کر مجھے یہ کر کے دی۔ اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ پوری دنیا میں 80 سال کی عورتیں بھی مزے سے جا کر پارک میں واک کرتی ہیں، آپ واک کریں، جاگنگ کریں، خود کو فٹ رکھیں، اللہ نے یہ باڈی ایسی بنائی ہے جتنا آپ چلے پھریں گی اتنا ہی اچھی چلے گی، تو اپنا خیال رکھیں تاکہ آپ کی اتنی ڈیپینڈنسی نہ ہو، لیکن کسی صورت میں اگر ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں تو بچیوں کو یہی بات یاد رکھنی ہے کہ ماؤں پہ بھی مشکل ٹائم آتا ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ساس بھی ماں، اور ایک انسان ہونے کے ناطے احساس کرنا ہمارا فرض ہے، جیسے انہوں نے ایک اس طرح بھی دیکھا گیا نا کہ جیسے وراثت پہ آ جاتا ہے نا، کچھ والدین سے بھی یہ ہے کہ اس طرح آتی ہیں خواتین پوچھتی ہیں جی وہ میری ساس نے میری دیری کو کہہ رہی ہے کہ تم نے کون سا سنبھالا ہے، انہوں نے سنبھالا جن کے پاس میں بیٹھی ہوں وہ تو میرا سارا حق اس طرح بنتا ہے، اس طرح بھی بہت سی کیسز اس طرح کی جاتا ہے۔ لیکن زندگی میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ کسی کو تحفہ دیا جائے تو برابری کے حساب سے دیا جائے، جو برابر کے ریلیشن شپ ہے، ٹھیک ہے، برابر کے پسند کیا گیا، ناپسند کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر آپ کے 3 بچے ہیں 4 بچے ہیں تو ایک کیونکہ آپ کا زیادہ فیوریٹ آپ اس کو دے سکتے، وہ آپ نے برابری کرنی ہے۔ اسی طرح مرنے کے بعد جو وراثت کا قانون جیسے اللہ کا حکم ویسے، کیونکہ یہ پیسہ ہمارے پاس امانت ہے، ہمارا دل تنگ ہو، ہمیں کوئی نہ اچھا لگے، کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، لیکن ہم اپنے رب کے حکم کے مطابق فیصلے کریں گے کیونکہ ہمیں دنیا اور آخرت میں آسانی چاہیے۔ یہ جب تک ہم کانسیپٹ لے کر نہیں رہیں گے، اب دیکھیں اسی لیے اسلام میں آگ کرنے کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ اب آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے کہ کسی نے آپ کی نافرمانی کی تو آپ نے کہا تمہیں میری جائیداد سے یہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے جیسے دین پڑھنے والے لوگ تھے وہ بھی ہیں کہ اس کے پاس جا کے افسوس کر رہا ہے جس نے ساس کو سنبھالا، اس کے پاس کیا کرنے کی ضرورت ہے جس نے سنبھالے گی، ان کے میری پڑوسن ہے اس نے ساس کو سنبھالے گی، میں اس کے پاس افسوس کرنے کی جاؤں گا، اس کے پاس جاؤں گی اس نے سنبھالا۔ یہ ہم تو یہ آنسو چیک کرتے رہتے ہیں نا، اس کے آنسو نکلے کہ نہیں نکلے، اتنا مطلب غم نظر آ رہا ہے کہ نہیں نظر آ رہا۔ آپ کہنے کا مقصد یہ کہ سنبھالنا اس کا رائٹ زیادہ ہے، اس کو زیادہ دیا ہے ہمارے معاشرے میں۔ جی اگر پیرنٹس خود اپنی زندگی میں وصیت کرتے ہیں کہ میرے فلاں بچے کو میں یہ چیز ہبہ کر رہا ہوں، وہ ایک الگ چیز ہے، بے شک انہوں نے کیا ظلم ہے، آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے ظلم کیا، ایک بھائی کو زیادہ دے دیا، ایک بہن کو زیادہ دے دیا، لیکن ان کی اجازت سے وہ انہوں نے اپنی وصیت خود کی ہے۔ ہاں وراثت کا اس طرح بانٹنا غلط ہے کہ ایک بھائی ایک ہے، اور بہت سارے مینیپولیٹو لوگ جب انہیں پتہ چلتا ہے نا کہ اب آخری ٹائم ہے تو وہ اماں ابا پہ قبضہ بھی اسی لیے جما کے بیٹھ جاتے ہیں، باقی بچوں کو ملنے نہیں دیتے، باقی بچوں کو ان کی میڈیکل کنڈیشن کے بارے میں نہیں بتاتے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو وفات کے دن پتہ چلا کہ ان کی والدہ کو کینسر بھی تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ جو آپ بات کہہ رہی کہ زندگی میں ہبہ دے دے، جیسے آپ دیکھیں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے مساوات، ایک ہوتا ہے عدل۔ فرض کریں کہ آپ کے 4 بچے ہیں، ان میں سے ایک جو اتنا افورڈنگ نہیں ہے، اب زندگی میں آپ سب کو تو تحفہ دے رہے ہیں برابر کا، لیکن آپ ایک کو تھوڑا زیادہ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کو زیادہ پیسے دینا چاہ رہے ہیں، یہ کاروبار شروع کر لے، اس کے پاس گھر نہیں، اس کو گھر بنا دیتے ہیں، اس کو یہ کوئی پیسے دے دیتے ہیں ایکسٹرا، اس کو کوئی جیسے کہ کسی کا شوہر ہی بہت برا ہے، نہیں خیال رکھتا، باقی بچوں کا جو ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں خوش ہیں، تو آپ ان کی آسانی کر سکتے ہیں، آپ کر دیتے ہیں، اس کی تو اجازت ہے۔ ہم یہ کہیں گے جی باقیوں کو بھی دے دے، وہ باقی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں، یا اگر کوئی تھوڑا بہت اعتراض بھی کرتا ہے تو ماں باپ
انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ اس وقت اس کی ضرورت ہے. تو یہاں پر پھر عدل ہو جاتا ہے نا. عدل میں پھر یہ کہ فرق آ سکتا ہے. اور وہ پیرنٹس نے اپنی زندگی میں کیا, ان کے کنسینٹ سے ہوا ہے تو وہ مالک ہیں, وہ جسے چاہے دیں. اور اس پہ وہی بات ہے کہ پھر باقی بچوں کو اس پہ شور نہیں مچانا چاہیے کہ اسے کیوں دیا, وہ غلط ہے, وہ انہوں نے خود دیا. پیرنٹس کی سوچتی بھی نہیں ساتھ ذرا غریب ہو مشکل سے ہو تو کہتے ہیں جو اس کے لیکن دیکھیے وہ ہیلپ کرتے کرتے ڈپینڈنسی نہیں کرنی چاہیے. جو میں نے پہلے کہا نا کہ اس کا شوہر آلریڈی نکما ہے اور آپ سارا پیسہ کھانا پینا آپ ان کو اور بیکار بنا رہے ہیں. ایسا سسٹم کرنا چاہیے جس سے بیکاری نہ بڑھے. اور پھر ہم کہتے ہیں جی ہم تو 20 سال سے اپنی بیٹی کو پال رہے ہیں اور آپ اس کو بڑا لیوش دے رہے ہیں. کرنا ہی ہے تو پھر اپنی بیٹی کو ایجوکیشن دے دیں, یہ پڑھ لے, اس کو کچھ ایسی چیز بنا کے دیں جس سے اس کو فائدہ ہو, باقی لوگ اس پہ مزے نہ کر رہے ہیں. جس معاشرے میں عدل نہیں ہوتا نا وہاں استحصال کی یہ شکلیں سامنے آتی ہیں کہ جو اسپوائلڈ ہے اسی کو ہم ریوارڈ کرتے جا رہے ہیں. جو بدتمیز ہے, جو پاؤں پٹکے گا, اسی کی ہم جلدی سن لیتے ہیں. یا جو ہر وقت روتا رہے گا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے اور خرچ کر کے آ جائے گا, خالی ہو کے بیٹھ جائے گا. تو اسپوائل بندے کو ریوارڈ کرنا غلط ہے. لیکن واقعی میں کبھی کبھی پیرنٹس کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ جو تھا وہ چھوٹا رہ گیا, باقی بچے بڑے ہو گئے تھے, ایک چھوٹا رہ گیا, تو وہ اس کے لیے کچھ زیادہ وصیت کر کے چلے گئے. وہ وصیت کے مطابق اسے نہیں, وصیت اپنی زندگی میں بھی دے سکتے ہیں, ہبا بھی کر سکتے ہیں, اور وفات کے بعد وراثت برابر ملے گا. وہ ہبا اس سے بڑھ کے ہوگا اور وصیت اس سے بڑھ کے. جی وہ نیکی میں, چیریٹی میں 1/3 کی حد تک آپ کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک. السلام علیکم.